آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین، میں ہوں سمرین ناز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ جٹواڑہ روڈ پر موجود فلٹر پلانٹ کے احاطے میں جمع شدہ اسکریپ میں لگی اچانک آگ لگنے کی وجہ ہنوز معمہ۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر ملازمین کو کرنی پڑی سخت جدوجہد۔ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلانے MP امتیاز علی نے منعقد کروایا جاب فیئر۔ 5000 سے زائد نوجوانوں نے دیے انٹرویوز، 1500 کے قریب نوجوان منتخب۔ شہریان نے کیا اطمینان کا اظہار۔ کروڑی تعلقہ اورنگ آباد میں ایک مزدور کا گلا چیر کر بے رحمی سے کر دیا گیا قتل۔ پولیس کو نامعلوم قاتل کی تلاش، پیسوں کے لیے ہوا قتل، علاقے میں چرچے جاری۔ اور 2 مختلف مقامات پر پیش آئے سڑک حادثات میں 2 افراد کی موت، متعلقہ پولیس تھانوں میں معاملہ درج، تحقیقات جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ہرسول علاقے میں جٹواڑہ روڈ پر موجود میونسپل کارپوریشن کے اسکریپ گودام میں اچانک آگ لگ گئی، جس پر فائر عملے نے سخت جدوجہد کے بعد قابو پا لیا۔ واضح ہے کہ جٹواڑہ روڈ پر موجود فلٹر پلانٹ کے احاطے میں میونسپل انتظامیہ نے اپنے مختلف دفاتر کا اسکریپ مٹیریل یہاں جمع کر رکھا ہے۔ اسی طرح شہر میں مختلف مقامات پر کیے گئے ناجائز قبضہ جات کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کے درمیان ضبط شدہ سامان بھی یہیں رکھا جاتا ہے۔ اس اسکریپ نے آج دوپہر 1:30 بجے کے قریب اچانک آگ لگ گئی۔ یہاں سے شعلے اور دھواں اٹھتا دیکھ کر علاقے کے ساکنان وہاں دوڑے چلے آئے اور اس واقعے کی اطلاع فائر بریگیڈ اور متعلقہ پولیس اسٹیشن کو دی گئی، جس پر فائر عملہ وہاں پہنچا اور آگ پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کرنے لگا، مگر تب تک وہاں رکھا بیشتر اسکریپ مٹیریل جل کر خاک ہو گیا۔ اس آگ میں JCB اور گھنٹا گاڑیاں بھی جل کر تباہ ہو گئیں۔ آگ لگنے کی وجہ ہنوز معمہ ہے۔ اس حادثے میں کتنا نقصان ہوا، اس کا بھی اب تک اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ MP امتیاز علی نے اپنے رابطہ آفس پر آج جاب فیئر منعقد کیا، جس میں 5000 سے زائد امیدوار نے انٹرویوز دیے اور تقریباً 1500 امیدواروں کو ملازمت میں شامل کر لیا گیا۔ ناظرین، بے روزگاری کا ازدحام پھیلائے ہوئے نوجوانوں کو نگل رہا ہے۔ سرکاری ملازمتوں کے فقدان کے سبب ہر سال بے روزگار نوجوانوں کی فہرست میں لاکھوں کا اضافہ ہونے لگا ہے۔ اورنگ آباد کے بے روزگار نوجوانوں کو ملازمت مل سکے، اس غرض سے MP امتیاز علی نے اپنے رابطہ آفس پر جاب فیئر کا اہتمام کیا، جس میں Paytm، justdial.com اور دیگر کمپنیوں کے HR ڈپارٹمنٹ کے افسران نے اپنی کمپنیوں کے لیے امیدوار منتخب کیے۔ اطلاع کے مطابق اس جاب فیئر میں 5000 سے زائد امیدواروں نے انٹرویوز دیے، جن میں سے 1500 کے قریب نوجوان کا انتخاب عمل میں آیا اور انہیں اپائنٹمنٹ لیٹر دیے گئے۔ جاب فیئر منعقد کر کے نوجوانوں کو روزگار کا موقع فراہم کروانے پر شہریان اورنگ آباد نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا۔ جو گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، شہر میں پانی کی قلت اور سیاست گرم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، جائیکواڑی ڈیم میں پانی کا اطمینان بخش ذخیرہ موجود ہے، مگر جائیکواڑی سے شہر تک پانی لفٹنگ کے دوران ہونے والی پانی کی چوری اور ڈسٹریبیوشن سسٹم کی خامیوں کے سبب شہر میں پانی کی قلت بڑھنے لگی ہے اور آئے دن ایک نئے بہانے کے سبب جائیکواڑی سے شہر تک پانی سپلائی متاثر ہو جاتی ہے اور پھر شہریان پانی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا پانی کے معاملے پر شہر میں سیاست گرم ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں اس موضوع پر انتظامیہ کو گھیرتی دکھائی دے رہی ہے، جس میں BJP پیش ہے اور ہر 2-4 دن کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے عہدیداروں و ورکرز پانی کی ٹانکیوں پر دھرنا آندولن کرنے لگے ہیں۔ NCP نے بھی اس معاملے میں میونسپل کارپوریشن دفتر پر ٹھیا آندولن کیا۔ MIM کی جانب سے بھی گائے بگاہے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ان سب کے باوجود قدیم شہر کے لوگ پانی سے محروم ہیں اور جن علاقوں میں پانی سپلائی ہو رہا ہے وہ آلودہ اور جراثیم کش ہونے کے سبب لوک یرقان اور دیگر امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں، مگر ان کا پرسان حل کوئی نہیں۔ تو دوسری طرف سرکاری مشینری بھی حرکت میں دکھائی دے رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی چیف سیکریٹری سنجو جسوال نے میونسپل ایڈمنسٹریٹر، ضلع کلکٹر اور دیگر اعلیٰ افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور انہیں بتایا کہ شہر و اطراف میں پانی کی قلت ہرگز ہونے نہ دی جائے اور اس سنگین مسئلے پر قابو پانے کے لیے آئندہ 3 سال کے لیے ٹھوس منصوبہ بنایا جائے۔ شہر میں موجود کنوؤں اور پانی کے دیگر ذخائر کو صاف کر کے ان کا پانی استعمال میں لایا جائے۔ میونسپل کارپوریشن کے واٹر سپلائی ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو انجینئر کے تحریری تیقن کے بعد BJP کے عہدیداروں و ورکرز نے اپنی ہڑتال ختم کر دی۔
वाज़ेह है कि सड़कों हड़कों इलाके में पानी फराहमी के इंतजाम दुरुस्त किए जाएं। इस मुतालबे पर बीजेपी के अहदेदारों व वर्कर्स ने सड़कों N7 की पानी की टांकी पर हड़ताल शुरू की थी। आज वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हड़ताल पर बैठे बीजेपी के अहदेदारों को तहरीरी तयक़ुन दिया कि सड़कों हड़कों इलाके में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और आइंदा कुछ दिनों में हालात मामूल पर आ जाएंगे और सारे शहर को यकसा मकदार में यकसा गैप से पानी सप्लाई किया जाएगा, जिसके बाद बीजेपी के अहदेदारों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। जिला बीड़ के तलवाड़ा में हुए 5 साल बच्ची से जिनसी ज्यादती के वाक़े की पैटर्न में शदीद मजम्मत की गई। कहार पंच कमेटी ने बुलहवस मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आया है कि जिला बीड़ के गेवराई पुलिस थाना हदूद के मज़ाफ़ा तलवाड़ा में गुज़िश्ता दिनों हुए 5 साल बच्ची के साथ जिनसी हैवानियत के वाक़े की मजम्मत करते हुए पैटर्न शहर में कहार समाज ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और इस इंसानियत सोज व शर्मनाक वाक़े के मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके इसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर उसे सख्त से सख्त व इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा पैटर्न कहार समाज पंच कमेटी की जानिब से किया गया है। मज़कूरा पंच कमेटी की जानिब से पैटर्न के पुलिस इंस्पेक्टर किशोर पवार को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर कमेटी के बजरंग लिबोरे, भगवान गट्टे, सकाराम गुहाने, कैलाश बनग्याश, उमेश पांडुरे, विक्रम गुहाने और समाज के दिगर लोग व पंच कमेटी के अहदेदार कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। रामपुरी तालुका गेवराई जिल्हा बीड येथे एक कहार समाजाच्या 6 वर्षीय मुलीवर एक 26 वर्षाच्या नराधमाने लैंगिक अत्याचार केले व आरोपी फरार झालेला आहे। आज आम्ही सर्व कहार समाज पैठणच्या वतीनं पैठण पोलीस स्टेशन येथे आरोपीला लवकरात लवकर अटक व्हावी याकरिता निवेदन दिलेलं आहे। आरोपीला लवकर अटक न झाल्यास सर्व कहार समाज पैठणच्या वतीने व सर्व कहार समाज बांधवाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल। मारूफ अदीब मधु कामले की तहरीर करदा किताब संतेशी करार पर एक सेमिनार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया। प्रोफेसर उमेश बगाड़ी की सदारत में मुनक़्क़िदा इस सेमिनार में प्रोफेसर ऋषिकेश कामले, प्रतिभा आहिरेन और किताब के मुसन्निफ मधु कामले मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जहां संतेशी करार नामी किताब से मुतालिक प्रोफेसर ऋषिकेश कामले और प्रतिभा आहिरेन ने अपने तासुरात बयान किए। इस मौके पर डॉक्टर उत्तम अम्बोरे, डॉक्टर मुस्तजीब खान, आनंद उबाले, प्रोफेसर भारत शिरसाट, सिद्धार्थ मोकड़े, राजानंद सुरड़कर, नंदू जोगदंड और दिगर मौजूद शख्सियात मौजूद थी। इस सेमिनार को कामयाब बनाने में प्रोफेसर सुनील नरवड़े, अमुल खरात और यूनिवर्सिटी के शोबे माशियात के जिम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। जिस तरह मुसलमान खुर्बे इलाही के तलबगार है, इसी मिस्दाक हिंदू भी परमेश्वर प्राप्ति चाहते हैं। इस तरह के इज़हार ख्याल हिंदू मुस्लिम एकता के प्रोग्राम में रिटायर्ड प्रिंसिपल नामदेव राव चाचे ने किया। नामदेवराव चापे ने अपने खिताब में तफसीली रहनुमाई करते हुए कहा कि इस्लाम के जिन 5 बुनियादी सुतूनों पर समाज की इमारत खड़ी है वो कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज हैं। इसी तरह हिंदू समाज भी गीता के उसूलों पर खड़ा है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और कौमी यकजहती का ये प्रोग्राम ताल्लुका सिल्लोड़ के अंभई में रमज़ान ईद और अक्षय तृतीय के त्यौहारों के ज़िमन में मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में पुलिस के सब डिविजनल ऑफिसर डॉक्टर विजय मराठे ने भी रहनुमाई की और कहा कि अंभई में जिस तरह का हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ है, इसी तरह के अनोखे इनेक़ाद दीगर मकामात पर भी होने चाहिए, जिसके सबब हर जगह अमन व शांति का दौर दौरा होगा और एक बेहतरीन माहौल और बेहतरीन समाज की तामीर मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने अंबई गाँवकरी फाउंडेशन को इस प्रोग्राम के इनेक़ाद पर मुबारकबाद दी। इस तकरीब में सिल्लोड़ के धन्वंतरी एसोसिएशन के सदर डॉक्टर नीलेश मिरकर, तारीख़ के माहिर जानकार डॉक्टर संजय पाइकराव, ज़राई माहिर डॉक्टर दत्तात्रेय भंवर ने भी इजहार ख्याल किए, जबकि प्रोग्राम में दोनों समाज के नामवर अफराद, साकिनान और सरकारी अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ईद के शीर खुरमे और अक्षय तृतीय के नाश्ते से शुरका की तवाज़ु की गई। ईदाच्या दिवशी मला आनंद झाला, मी आनंद व्यक्त करायचा आहे, पण माझे शेजारी जर दुःखात असतील तर त्यांना देखील आनंदामध्ये सामील करून घ्यायचं आहे आणि म्हणून जर त्यांच्याकडे जर काही नसेल तर त्यांना मला दान करायचं आहे। पण इथं अत्यंत महत्त्वाची बोल कुराणाने मारून ठेवलेली आहे ती अशी कि तुमच्या शेजाऱ्याचा अन्न तुम्ही पाहिला पाहिजे, त्याला दान केलं पाहिजे, पण तो कोणत्या धर्म। मुक़द्दस माह रमज़ान में मुनक़्क़िदा रमज़ान इस्लामी क्विज़ में नुमाया मकाम हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए।
واضح رہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ZS آرگنائزیشن اور آئی لو اورنگ آباد فاؤنڈیشن کے اشتراک سے اسلامک کوئز منعقد کیا گیا تھا، جس میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے 10 طلباء میں ارباز انصاری، سید ظہور علی اور محمد فاروق خان کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس ضمن میں ایک تقریب سلک ملک کالونی میں موجود زمزم ہال میں رکھی گئی۔ اس کوئز میں 50 طلباء نے حصہ لیا تھا، جن میں مہمانوں کے ہاتھوں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ پیسوں کے لیے ایک بیرون ریاست کے مزدور کا گلا ریت کر قتل کر کے قاتل فرار ہو گیا۔ یہ واقعہ اورنگ آباد تعلقے کے کروڑی میں پیش آیا۔ ممبئی ناگپور ہائی وے پر مضافات کروڑی میں گوڈاؤن کے تعمیری کام پر مامور مدھیہ پردیش کے مزدور کا جمعہ کی رات قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق یہاں گٹ نمبر 111 میں ٹھیکیدار کے معرفت گوڈاؤن کا یہ کام جاری ہے۔ اس کام کے لیے ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع بڑوانی کے سیندھوا تعلقے کا مزدور کیلاش بیانت سنگھ نگوال نامی مزدور اپنے اہل خاندان و 4 بھائیوں سمیت سائٹ پر کام کے لیے پچھلے 5 ماہ سے مقیم ہے۔ جمعہ کی ہفتہ واری چھٹی تھی اور بیانت سنگھ کو کل ہی اپنی مزدوری کے 70,000 روپے بھی ملے تھے۔ رات آئی تو وہ اس کے بھائی اور گھر کے دیگر افراد کے ساتھ سو گئے۔ تاہم اچانک آدھی رات 1:30 بجے کے قریب کیلاش کے چلانے کی آواز آئی اور اس کے دوسرے بھائی جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی حملہ آور کیلاش پر چاقو سے وار کر رہا تھا اور کیلاش کی بیوی اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیلاش کے بھائی اس منظر سے حواس باختہ ہو گئے اور انہوں نے حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی، تاہم حملہ آور ان تمام کو چاقو دکھاتا وہاں سے فرار ہو گیا۔ کیلاش کے بھائی نے فون پر ٹھیکیدار اور گوڈاؤن مالک کو اطلاع کی اور پھر فوری طور پر دولت آباد پولیس کو واقعے کی اطلاع دی گئی۔ دولت آباد تھانہ کے انسپکٹر سنیتا مساڑ و معاون انسپکٹر دلیپ بچاٹے اپنے عملے کے ساتھ موقع پر پہنچے اور شدید زخمی حالت میں کیلاش کو گھاٹی اسپتال لایا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ پولیس نے علاقے میں اطراف و اکناف حملہ آور ملزم کو تلاش کیا، تاہم رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر وہ فرار ہو چکا تھا۔ دریں اثنا موقع واردات پر کرائم برانچ کے اویناش اگھاؤ، ڈپٹی انسپکٹر کلیان شیلکے، شیخ حبیب، نانا پگارے، دولت آباد پولیس کے معاون انسپکٹر ڈی بی تڑوی اور دیگر عملے نے بھی ملزم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور مقتول کے رشتہ داروں اور دیگر لوگوں سے پوچھ تاچھ بھی کی۔ قتل کی وجہ کیلاش کو ملے پیسے کی لوٹ ہو سکتی ہے، اس طرح کی قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور قاتل کو تلاش کر رہی ہے۔ سڑک پار کر رہے ایک معمر راہگیر کو کسی انجان آئشر گاڑی نے ٹکر مار کر کچل دیا، جس پر راہگیر فوت ہو گیا۔ یہ دلدوز واقعہ پیٹن پاچوڑ شاہراہ پر پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق تعلقہ پیٹن کے تھیرگاؤں پھاٹا کے قریب مذکورہ معمر شخص کو اس وقت ٹکر مار دی اور کچل کر فرار ہو گیا جب وہ گاڑی میں جاری سفتہ میں شریک ہو کر اپنے کھیت لوٹ رہا تھا۔ مہلوک وشنو بابو راؤ نرمل نے راستے کے قریب ایک پانی کے چیمبر پر ہاتھ پیر دھوئے اور کھیت کی طرف جانے کے لیے سڑک پار کر رہا تھا کہ راستے سے گزر رہے آئشر نے انہیں کچل دیا، جس میں ان کی موت ہو گئی۔ حادثے کا علم ہوتے ہی گاؤں والوں نے وشنو کو سڑک کنارے سے اٹھا کر پاچوڑ کے دیہی اسپتال لے گئے اور ڈاکٹروں نے ان کے فوت ہو جانے کی تصدیق کر دی۔ حادثے کا اندراج پاچوڑ پولیس تھانے میں کر لیا گیا اور مزید جانچ معاون انسپکٹر گنیش سوروسے کی رہنمائی میں بیٹ جمادار شندے، پولیس نائک فیروز برڈے اور دیگر ملازمین کر رہے ہیں۔ شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد لوٹ رہے افراد کی کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ اجنتا سے قریب ہوئے اس حادثے میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ بلڈانہ اجنتا شاہراہ پر واقع مادنی گاؤں کے قریب پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ والساونگی ضلع جالنہ میں ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد تعلقہ سلوڑ کے امسری گاؤں کے ساکن 30 سالہ سمادھان شنکر گائیکواڑ اور ان کے ماموزاد بھائی 22 سالہ اجے فقیرہ مورے اور 20 سالہ وجے فقیرہ مورے ساکنان شیونا اپنی کار MH12 FF 8635 سے واپس لوٹ رہے تھے کہ جمعہ کی رات 9 بجے کے قریب ان کی کار مادنی نامی مقام کے قریب واقع ہندوستان پیٹرولیم کے پیٹرول پمپ کے پاس بے قابو ہو کر راستے سے نیچے اتر کر کھیت میں گھس گئی اور الٹ گئی۔ اس حادثے میں سمادھان شنکر گائیکواڑ کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور اجے و وجے مورے شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ضلع پریشد ممبر گجانن راؤت، پنچایت سمیتی کے ممبر شیخ سلیم، سنتوش کالے، سونو چاؤس، نامدیو اپار و دیگر نے موقع پر جا کر کار کا دروازہ توڑ کر مہلوک
وہ زخمیوں کو باہر نکالا اور اجنٹا کے دیہی اسپتال روانہ کیا۔ بعد ازاں زخمیوں کو سلوڑ کے اسپتال بھجوا دیا گیا۔ اجنٹا پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے۔ معاون انسپکٹر اجیت وسپوتے کی رہنمائی میں مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ایک ماہ قبل ہی سہاگن بنی دوشیزہ کے شوہر نے کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ یہ واردات تعلقہ پیٹن کے پاچڑ خورد میں پیش آئی۔ اطلاعات کے مطابق خودکشی کے مہلوک وجے کھلے کی ابھی ایک ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی اور سنہرے سپنے سجائے دلہن بنی اس کی بیوی کے ہاتھوں مہندی نکلنے سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی۔ وجے کے اقدام خودکشی سے پاچڑ خورد میں ہر طرف اظہار افسوس کیا جا رہا ہے۔ بتلایا جاتا ہے کہ گزشتہ روز 3 مئی کی دوپہر وہ کسی بات پر غصہ ہو کر گھر سے نکلا تھا اور اس کے اہل خانہ سمجھ رہے تھے کہ وہ شاید کہیں باہر گاؤں چلا گیا ہوگا۔ گھر والوں نے اس کی تلاش بھی کی، تاہم وہ کسی بھی رشتہ دار کے ہاں نہ ہونے کی بات سامنے آئی تھی۔ اسی بیچ 7 مئی کی صبح 10 بجے کے قریب گاؤں سے متصل کنویں سے جب تعفن اٹھنے لگا تو گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے کنویں پر جا کر دیکھا تو کنویں میں وجے کی لاش تیرتی دکھائی دی۔ فوری طور پر یہ اطلاع گاؤں کے نائب سرپنچ نتن واگ اور پولیس پارٹی دلیپ واگ کو دی گئی۔ انہوں نے فوری پاچڑ پولیس کو جانکاری دی۔ پولیس نے فوری جائے وقوع کا رخ کیا اور لاش کو باہر نکلوا کر پنچنامہ کیا گیا۔ واردات کا اندراج پولیس تھانہ پاچڑ میں کر لیا گیا اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ فردہ پور پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے دہلی سے شولاپور فروخت کے لیے لے جائے جا رہے ممنوعہ گٹکے کا بڑا ذخیرہ ضبط کر لیا۔ پولیس ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق فردہ پور پولیس اسٹیشن کے API دیوی داس واک موڑے کو خفیہ ذرائع سے خبر ملی تھی کہ فردہ پور روڈ سے ممنوعہ گٹکے کا بڑا ذخیرہ ایک آئشر گاڑی کے ذریعے لے جائے جانے کا والا ہے۔ خبر کے مطابق فردہ پور پولیس نے کنہر کچھ ہوٹل سے قریب جال بچھایا اور جب مذکورہ آئشر وہاں سے گزرا تو اسے روک کر ڈرائیور سے پوچھ تاچھ شروع کی، مگر ابتدا میں ڈرائیور نے گمراہ کن جواب دیتا رہا۔ جب خاکی وردی کا رعب ڈالا گیا تو اس نے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ اس ٹرک کے ذریعے ممنوعہ گٹکا شولاپور لے جایا جا رہا تھا، جس پر پولیس نے ٹرک کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا اور 37,15,200 روپے مالیت کا ممنوعہ گٹکا اور 15 لاکھ روپے مالیت کا عائشہ ٹرک، اس طرح سے 52,15,200 روپے مالیت کا سامان ضبط کر لیا۔ یہ کارروائی SP منیش کلوانی، ایڈیشنل SP ڈاکٹر پون بنسوڑ اور سلوڑ کے ڈپٹی ڈویژنل پولیس آفیسر ڈاکٹر وجے کمار مراٹھے کی رہنمائی میں API دیوی داس واک موڑے، عملدار سچن کاڑے، یوگیش کوڑی، پردیپ بیدرکر اور ان کے عملے نے انجام دی۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ جٹواڑہ روڈ پر موجود فلٹر پلانٹ کے احاطے میں جمع شدہ اسکریپ میں لگی اچانک آگ لگنے کی وجہ ہنوز معمہ۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر ملازمین کو کرنی پڑی سخت جدوجہد۔ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلانے MP امتیاز جلیل نے منعقد کروایا جاب فیئر۔ 5,000 سے زائد نوجوانوں نے دیے انٹرویوز۔ 1,500 کے قریب نوجوان منتخب، شہریان نے کیا اطمینان کا اظہار۔ کروڑی تعلقہ اورنگ آباد میں ایک مزدور کا گلا چیر کر بے رحمی سے کر دیا گیا قتل۔ پولیس کو نامعلوم قاتل کی تلاش، پیسوں کے لیے ہوا قتل، علاقے میں چرچے جاری۔ اور 2 مختلف مقامات پر پیش آئے سڑک حادثات میں 2 افراد کی موت، متعلقہ پولیس تھانوں میں معاملہ درج، تحقیقات جاری۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں سبنی ناز آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔